ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید خالد شہباز۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ بیت المقدس دنیا کی تاریخ کا سب سے قدیم شہر، جسے یہودی اور عیسائی یروشلم کہتے ہیں، یہ نام حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ شہر حضرت نوح کے بیٹے ایلیا نے بسایا تھا، جو روم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے، اور دمشق، حمص اور فلسطین ان کے 3 بھائیوں کے نام تھے۔ بیت المقدس جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ ہجرت کے 17 ماہ تک آپ اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے جو 20ویں صدی کے پہلے دہے تک سلطنت عثمانیہ میں شامل تھی، اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے پہلی جنگ عظیم کروائی گئی۔ خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا، یہودیوں کو منصوباً طریقے سے یہاں آباد کروایا گیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان کر دیا گیا، جس سے پہلے امریکہ نے اور پھر 3 دن بعد سوویت یونین نے تسلیم کر لیا۔ 1948 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 7 لاکھ فلسطینی اپنی سرزمین سے نکال دیے گئے۔ 1960 تک لگ بھگ 12 لاکھ یہودی یہاں آباد ہو گئے۔ جون 1967 میں مصر، اردن اور شام نے مل کر اسرائیل سے جنگ لڑی۔ اسرائیل نے یہ جنگ جیت لی۔ 7 جون 1967 کا سورج طلوع ہوا تو فلسطین نے قیامت کا منظر دیکھا۔ بیت المقدس کو یہودی فوج نے گھیر لیا تھا۔ نوجوان عربوں نے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پورے ملک میں یہودیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھنے والے یہودی مسجد اقصی میں داخل ہو چکے تھے۔ مؤذن نے مقابلہ کیا، قبلہ اول کے لیے جان قربان کر دی، اور پہلی بار ظہر کی اذان نہیں ہو سکی۔ یہودیوں نے اعلان کر دیا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ چھوڑنا یہودیوں کی دشمنی ہوگی۔ 7 جون 1967 کو قبلہ اول اور فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ 10 جون کو جنگ ختم ہو گئی، مگر فیصلہ تو 7 جون کو ہو چکا تھا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بے چین تھا، اور حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے نام سے آباد شہر حیدرآباد کے 2 نوجوان بھائیوں نے قبلہ اول پر یہودیوں کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کیا اور حیدرآبادی مسلمانوں کی غیرت کو للکارا۔ احتجاجی جلسے میں لگ بھگ 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ یہ حیدرآباد سے قبلہ اول کے لیے اور فلسطین کے لیے اٹھنے والی ہندوستان کی پہلی آواز تھی، اور آواز بلند کرنے والے سید وقار الدین اور ان کے بڑے بھائی سید لطیف الدین قادری تھے۔ یہی وہ دن تھا جب انڈو عرب لیگ حیدرآباد کی بنیاد رکھی گئی۔ انڈو عرب لیگ حیدرآباد ہندوستان میں نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بن گئی۔ اسے اس قدر مقبولیت ملی کہ 1969 میں PLO کے وفد نے حیدرآباد کا دورہ کر کے جناب سید وقار الدین سے ان کی خیامگاہ پر ملاقات کی، اور جناب سید وقار الدین نے فلسطینی کاز کے لیے اس وقت 25,000 روپے کا عطیہ دیا، جو ہندوستان میں فلسطینی کاز کے لیے پہلا امداد تھی۔ کچھ ہی عرصے میں انڈو عرب لیگ حیدرآباد عالم عرب اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرنے لگی۔ یہی نہیں بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ رشتوں کو فروغ دینے میں بھی جناب سید وقار الدین اور انڈو عرب لیگ حیدرآباد کا اہم رول رہا۔ ایک دور وہ بھی تھا جب کسی بھی حیدرآبادی کو دورہ پاکستان کے لیے جناب سید وقار الدین کے سفارشی مکتوب پر ویزا جاری کیا جاتا۔ جناب سید لطیف الدین قادری، جنہوں نے حیدرآباد میں ملی اتحاد میں کلیدی رول ادا کیا اور جو ایک دردمند دل رکھنے والے عظیم صحافی تھے، انہوں نے دورہ پاکستان کے موقع پر اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق سے خصوصی انٹرویو بھی لیا تھا۔ جناب سید وقار الدین، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، ایک بہترین کرکٹر اور یونیورسٹی کے ٹیم کے کپتان رہے۔ انہوں نے لگ بھگ 17 مسلم ممالک کا دورہ بھی کیا۔ فلسطین، عراق سے انہیں قلبی اور روحانی لگاؤ تھا۔ یاسر عرفات الفتح کے صدر اور پھر فلسطین کے صدر کی حیثیت سے انہیں فلسطین مدعو کرتے رہے، اور خود بھی جناب سید وقار الدین کی دعوت پر حیدرآباد تشریف لائے۔ موجودہ صدر فلسطین جناب محمود عباس سے بھی جناب سید وقار الدین کے گہرے مراسم ہیں، اور انہوں نے دورہ حیدرآباد کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ جناب سید وقار الدین، جنہیں سعودی عرب کے شاہی مہمان کی حیثیت سے غسل کعبہ میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی، انڈو عرب لیگ حیدرآباد کے صدر اور ہندوستان کے قدیم ترین روزنامہ رہنما دکن کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے انہوں نے قوم و ملت کی بے مثال خدمات انجام دی۔ انڈو عرب لیگ حیدرآباد کو اقوام متحدہ نے مسلمہ حیثیت دی ہے۔ ان کی خدمات کا اعتراف میں عرب لیگ نے اپریل 2018 میں عمان ایمبیسی دہلی میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں 22 ممالک کے سفیروں کی موجودگی میں تہنیت پیش کی۔ مراکش کے شاہ نے اپنے ملک کا سب سے باوقار سویلین ایوارڈ انہیں پیش کیا۔ صدر فلسطین نے اپنے ملک کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ اسٹار آف یروشلم بھی پیش کیا،
यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी ममलिकत को तस्लीम किए जाने पर जो गोल्ड मेडल फ़लस्तीन को पेश किया था, वो गोल्ड मेडल सदर महमूद अब्बास की जानिब से जनाब सैयद वक़ारुद्दीन को पेश कर दिया गया और जनाब वक़ारुद्दीन ने फ़लस्तीनी कौज़ के लिए दामे दरमे सुख़ने तावन किया। हाल ही में लॉकडाउन से मुतासरा फ़लस्तीनी शहरियों के लिए जो हिंदुस्तान में है, इंडो अरब लीग की जानिब से 25 लाख रुपए का अतिया दिया गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जब कभी आफात समावी ने तबाही मचाई, इंडो अरब लीग हैदराबाद के अलावा रहनुमा दक्कन की जानिब से, कभी मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से और माजी में हैदराबाद मुस्लिम रिलीफ कमेटी की जानिब से ताउन किया गया। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन ने रहनुमा दक्कन को हमेशा कौम व मिल्लत के लिए वक्फ किया, जिसके लिए इन्हें वसाइल से दोचार होना पड़ा। 1969 और 72 में तेलंगाना तहरीक का हामी रहनुमा दक्कन वाहिद अखबार था। मिली इत्तेहाद मिली मसाइल के लिए रहनुमा दक्कन ही तर्जुमान अखबार रहा। यह अखबार जो 1921 में जारी हुआ, अपने 100 साल मुकम्मिल कर रहा है। ये इसकी पहली सदी का साल है। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन को हर सियासी जमात ने क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा है। इंडो अरब लीग हैदराबाद के जलसों रैलियों में यासिर अरफ़ात से लेकर मिसेस इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और ज्ञानी जयाल सिंह, शंकर दयाल शर्मा जैसे कदावर सियासतदान शिरकत करते रहे, जबकि एडिटर की हैसियत से इन्हें हर दौर के सियासतदानों ने कदर की निगाह से देखा है। 1983 में कांग्रेस के ज़वाल और एन.टी. रामाराव की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी के इक़्तिदार मुसलमानों को इस पार्टी से क़रीब करने में जनाब सैयद वक़ारुद्दीन और रहनुमा दक्कन का अहम रोल रहा। वो आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के फाउंडर चेयरमैन भी रहे। मुसलमानों को इस पार्टी से क़रीब करने में जनाब सैयद वक़ारुद्दीन और रहनुमा दक्कन का अहम रोल रहा। वो आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के फाउंडर चेयरमैन भी रहे। वो NCPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल रहे। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी ने इन्हें मखदूम अवार्ड से भी नवाजा। इन्हें कई और बावक़ार एज़ाज़ात पेश किए गए। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन हैदराबाद की महज़्ज़ब, शाइस्ता, इल्मी और अदबी तहज़ीब के नुमाइंदे हैं, जिनकी खिदमात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसे तारीख़ का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।